بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ارض مقدس پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی جاری ہے، اور بالخصوص امت مسلمہ اس وقت کرب، مصیبت اور دکھ کے عالم سے گزر رہی ہے، بہت سارے ہمارے ناظرین نے اور دوستوں نے اس حوالے سے سوال کیا ہے کہ آپ ارض مقدس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ فلسطین کی زمین پر آخر جھگڑا کیا ہے، اور غزہ میں مسلمان جو اس وقت مظلومیت کا اور اسرائیلی بربریت کا شکار ہیں، تو آخر وہ غزہ سے نکل کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ غزہ سے ہجرت کر کے کیوں نہیں کسی اور کنٹری میں، کسی اور سٹی میں چلے جاتے؟ وہاں پر ایک عرصے سے ان کے درمیان یہ لڑائی اور یہ کشمکش جاری ہے، اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں۔ دیکھیں، ہم انشاءاللہ اس کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس پر سب سے زیادہ حق اور رائٹ کس کا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، یا عیسائیوں کا ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ ذرا اس جو ارض مقدس ہے تو اس حوالے سے میں ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، مسلمانوں کے ہاں کیا اہمیت ہے، جیوز کے ہاں کیا اہمیت ہے، اور کرسچنز کے ہاں کیا اہمیت ہے۔ جب اس کی تاریخی اہمیت آپ کو معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ فلسطین کی سرزمین پر سب سے زیادہ رائٹ اور حق کس کا ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مے بی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں، تاکہ جو دوسری ویڈیو ہم بنائیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت مفید اور معاون ثابت ہوگی۔ تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ فلسطین کا جو شہر ہے یہ ایک بہت قدیم اور پرانا شہر ہے، اور یہ بہت معزز ہے۔ عربی زبان میں اس کا نام ہے القدس، اور عام مورخین کتابوں میں جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو بیت المقدس کے نام سے وہ لکھتے ہیں، اور ایسی ہی عبرانی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو یروشلم کہا جاتا ہے، اور آج یہ یروشلم اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ یروشلم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سٹی کا نام یروشلم جو ہے وہ تجویز کیا تھا، اور اس کو بعض کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایلیا بھی کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ فلسطین، یا جس کو ہم القدس کہتے ہیں، یا بیت المقدس کہتے ہیں، یا یروشلم کہتے ہیں، یا ایلیا ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں، یہ ایک شہر کے نام ہیں۔ یہ جو فلسطین نام ہے اس شہر کا رکھا گیا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 70 سال پہلے اس خطے کا نام فلسطین پڑ گیا ہے۔ اس لیے پہلی جو ہماری بات ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ بہت سارے لوگ اس میں بہت ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، وہ فلسطین، ارض مقدس، یا یروشلم، ایلیا، اس طرح کے جب نام سنتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے وضاحت سے عرض کر دیا ہے کہ فلسطین اور القدس، بیت المقدس، یا یروشلم، یا ایلیا، یہ سب کیا ہے، ایک ہی سٹی اور شہر کے نام ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بہت سارے لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے، تو وہ غلط فہمی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ، آج آپ تصاویر میں دیکھتے ہیں کہ ایک سنہرے رنگ کا گنبد بنا ہوا ہے، عموماً لوگ اسی کو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ تو تھوڑا سا یہ بھی میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں کہ اس کو سمجھیں، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے قبۃ الصخرہ، اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کو تصاویر میں جو سنہرے گنبد کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ مسجد اقصیٰ ایسے ہے جیسے ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، تو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ مسجد اقصیٰ واقع ہے، اور یہاں پر اگر کوئی آدمی رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کا چہرہ اس طرف ہوگا، اور جو قبۃ الصخرہ ہے وہ بالکل اسی کے پیچھے ہے، سنہرا گنبد ہے۔
اور ایک طرف جو مسجد اقصی ہے اس کے ایک طرف جو ہے آج ایک نئی مسجد جو ہے وہ ہے مسجد قبلی کے نام سے جو ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوئی ہے مسجد قبلی، وہ بھی آپ کو میپ میں ملے گی۔ اور ایک طرف اس طرف جو ہے وہ مسجد براق ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تھا، اور آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کی مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کی تھی۔ تو مسجد اقصی وہ نہیں ہے جس کو آپ یعنی تصاویر میں سنہرے گنبد کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے وہ بالکل اس کے یعنی سامنے ہے، اسے مسجد اقصی کہتے ہیں۔ اور یہ جو مسجد اقصی ہے اسی کو ہیکل سلیمانی اور ٹیمپل کہا جاتا ہے، یعنی یہودی اسی کو ہیکل سلیمانی اور ٹیمپل کہتے ہیں۔ اور یہ 1000 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ٹیمپل تعمیر کیا تھا۔ اس کو وہ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، معبد خانہ بھی کہتے ہیں، معبد سلیمان بھی کہتے ہیں کہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ تو ان کا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ ان کا پروگرام یہ ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر تو یہاں پر وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جو جھگڑا ہے ہمارے اور ان کے درمیان، لیکن انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسجد اقصی اور جو سنہرا گنبد ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے۔ اچھا، ایک کنفیوژن یہاں پر لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد اقصی اور مسجد صخرہ اس میں وہ فرق نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، مسجد اقصی تو یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ جو سنہرا گنبد ہے وہ ایک چٹان تھی کہ وہ چٹان ہمارے نزدیک اس لیے مقدس اور محترم ہے کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ تو وہ چٹان تو بہت بڑی تھی، لیکن اب تو وہ کیا ہے یعنی چھوٹی رہ گئی ہے چٹان، بہت سارے کیا ہے اس کو کاٹ کر، جیسے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں تو وہ جیسے چھوٹی رہ گئی ہیں، تو وہ اگرچہ صفا مروہ کی پہاڑیوں سے بڑی ہے لیکن بہرحال اس کو کاٹ کر بہت چھوٹا رہ گیا۔ ہمارے لیے وہ اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کیا ہے یعنی لے جایا گیا۔ تو وہاں پر یعنی ایک مسجد تعمیر کی گئی بعد میں، اور وہ مسجد تعمیر کی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے، جسے مسجد صخرہ کہتے ہیں، مسجد صخرہ کہا جاتا ہے، وہ قبۃ الصخرہ کے مقام پر انہوں نے تعمیر کی۔ اور اسی کو جو قبۃ الصخرہ ہے، قبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ گنبد، اور صخرہ کا مطلب ہے چٹان، یعنی وہ گنبد جو چٹان کے اوپر بنایا گیا ہے۔ تو اسی کو جو جیوز ہیں وہ ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے وضاحت کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ یہ جو یعنی بیت المقدس ہے، فلسطین ہے، ارض مقدس ہے، تو یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یعنی یہ مقام صرف مسلمانوں کے ہاں اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کے ہاں بھی اہمیت کا حامل ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس کیوں ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، اور یہاں پر اسرائیل کی ریاست کو تشکیل دے کر ہم اپنے ملک پر جس پر غیر قابض ہو گئے تھے، ہم اس ملک پر اپنے ریاست کو تشکیل دے کر اپنے مشن کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں خدا کی طرف سے حکم ہے کہ تم اپنی ریاست یہاں پر قائم کرو۔ یہ اگرچہ ان کا دعویٰ غلط ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گا، کیونکہ یہ ان کی زمین نہیں تھی، یہ بیسیکلی یہاں پر عرب آ کر آباد ہوئے تھے، اور ان سے پہلے یعنی جیوز سے پہلے بھی عرب آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ وہاں جو فلسطین میں صخرہ ہے تو یہ یہودیوں کے لیے بڑا اہم مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صخرہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس پر انبیاء بنی اسرائیل عبادت کیا کرتے تھے، تورات اور زبور کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ کریں۔ تو یہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔
تو اس لحاظ سے ان کے ہاں یہ اہمیت ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں یہودی کہ وہاں پر صخرہ میں تورات مدفون ہے، وہیں اس کے آس پاس کہیں کسی جگہ پر تورات مدفون ہے، اور اسی جگہ سے فرشتے آتے تھے وہی لے کر، اور اسی جگہ سے آسمانوں سے اوپر جاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے وہ جو قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف دی راک ہے، وہ یہودیوں کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ ان کے ہاں یہ سارے پوائنٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہیں انبیاء عبادت کرتے تھے، وہیں سے فرشتے آسمانوں پر جاتے تھے، وہیں تورات مدفون ہے، اور اسی کے آس پاس میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہودی اس کو بڑا اہم سمجھتے ہیں۔ اور جو کرسچنز ہیں تو ان کے لیے بھی وہ جو جگہ ہے وہ بڑی اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کرسچنز اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر جو ہے وہ صلیب پر اور جو ہے چڑھایا گیا تھا۔ اگرچہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، لیکن کچھ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی مقام پر جو ہے وہ صلیب پر چڑھے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے بھی وہ مقام کیا ہے، قابل احترام ہے۔ اور کچھ ان کے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، یعنی سیکنڈ کمنگ ہوگی، تو وہ اسی جگہ پر ہوگی۔ کچھ ان کے ہاں جو فرقے ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ جگہ عیسائیوں کے لیے عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یعنی 1187 میں جو ہے اس کو بیت المقدس کو فتح کیا، تو اس سے پہلے جب ہماری پہلی صلیبی جنگ ہوئی عیسائیوں کے ساتھ، یعنی 1099 میں، تو اس پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں کے ہاں چونکہ وہ صخرہ کا مقام بہت مقدس ہے، تو وہ اس چٹان کے بہت سارے ٹکڑے کاٹ کر لے گئے تھے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس چٹان پر سنگ مرمر چڑھا دیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر وہ سنگ مرمر جو ہے وہاں سے ریموو کر دیا۔ تو عیسائیوں کے ہاں اس اعتبار سے بھی وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں تک مسلمان ہیں، تو اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں بھی یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین میں مسجد اقصی ہے، اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ مسجد اقصی سے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، جس کا جو پہلا یعنی ٹھہراؤ تھا وہ مسجد اقصی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اسی طرح جو مسجد اقصی ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا یہ قبلہ اول رہا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ 16 یا 17 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اگر ہم تیسرا پوائنٹ دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے یہ اس لحاظ سے بھی مسجد اقصی اہم ہے کہ صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 520 ہے، اس میں آتا ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا تو وہ مسجد بیت اللہ بنایا گیا، اور بیت اللہ کو بھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اور پھر 40 سال کے بعد دوسری جو مسجد اس روئے زمین پر بنائی گئی تو وہ جو ہے وہ مسجد اقصی بنائی گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کے ہاں یہ بہت اہم ہے۔ اگر چوتھا پوائنٹ دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی یہ بہت اہم ہے مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے، کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے۔ ان میں ایک مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، دوسرا مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسرا مسجد اقصی ہے جس کی طرف سفر کرنا برکت اور سعادت کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی اہمیت یوں بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا تو یہ ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہوگی، یعنی 50,000 نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر ہم فلسطین کی سرزمین کو دیکھیں تو وہ انبیاء کی زمین ہے،
وہاں پر جناب حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت جناب یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، کتنی ہی انبیاء کرام ہیں جن کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی مسجد اقصیٰ بہت اہم ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کر دی۔ اس لیے جو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں عرض کروں گا کہ فلسطینیوں کا جو جھگڑا ہے اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، تو یہ جھگڑا صرف زمین کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس مقام کے ساتھ ہماری ایک تاریخ وابستہ ہے، ہماری ایک کیا ہے روحانی جذبات وابستہ ہیں، چونکہ ہم سب انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ انبیاء کی مقدس زمین ہے۔ اور جو صہیونی یہودی ہیں جن کا یہ مشن ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنا دیں اور اپنے مسیح کے لیے راہ ہموار کریں، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق جو ان کا آخری بادشاہ ہوگا، جو آخری ان کا مسیح ہوگا، تو وہ وہیں پر نازل ہوگا۔ مسیح تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، اس لیے دے آر ویٹنگ سٹل فار مسیح، وہ ابھی تک حضرت اپنے مسیح کے انتظار میں ہیں کہ بھئی مسیح آئے اور پھر ہم پوری دنیا پر ہماری حکومت آئے گی۔ اس لیے وہ جو ہے وہ فلسطین پر اور بیت المقدس پر، یہ جو زمین ہے اس پر وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی بیت المقدس پر انہی کا قبضہ ہے، یعنی وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ صرف ایک غزہ کی جو چھوٹی سی پٹی رہ گئی ہے، وہاں پر مسلمان ہیں، اور وہ یہ ان مسلمانوں کا بھی قتل عام کر رہے ہیں، اور عالمی جو حقوق ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ارض مقدس کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی کہ یہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کیوں مسلمانوں کے لیے، جیوز کے لیے اور کرسچنز کے لیے جو ہے وہ اہم ہے۔ اس کے میں نے سارے نکات ذکر کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ رائٹ اور حق کس کا ہے، مسلمز کا ہے، جیوز کا ہے، یا کرسچنز کا ہے؟ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرمائے۔